الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال۔ زور سے کہہ دو آمین۔ نہیں مزہ نہیں آیا؟ کوئی ٹیکس ہے اس پر کہ کوئی گناہ ہے آمین کہنا؟ زور سے بولو آمین۔ میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب گناہگاروں کا بیڑا۔ ارے بولو بھائی، تو تم نے آمین دھیرے بولے اس لیے میرے کو بیچ میں رکنا پڑا۔ اب پھر سے بول رہا ہوں، اب پھر سے یہ شعر بول رہا ہوں میں۔ سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال۔ میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال۔ ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم جتنے ابھی حاضر ہیں میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب نے، اس مالک نے وقت سے پہلے آپ کو، ہم کو اپنے گھر میں بلایا ہے نا. یہ اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے. مولانا ابرار صاحب جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اکثر کہتے تھے جمعہ کے تعلق سے پہلے آنے کے بارے میں کہ یہ جو تم پہلے آ گئے ہو نا، یہ تم نہیں آئے. ارے بولو، اللہ نے بلایا. وہ کہتے تھے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ قدم بڑھتے نہیں ہیں، بولو بڑھائے جاتے ہیں. اور مولانا ابرار صاحب ایک شعر کہتے تھے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. یعنی یہ توفیق بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ورنہ آج کل پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ پڑھ لیے تو ان کو ٹائم معلوم ہے کہ خود بکر ہوگا نہیں سمجھا. تو آج کل پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاگل تھوڑی ہوں جو آدھا گھنٹہ پہلے جاؤں گا. اب پاگل تھا کہ ہوشیار تھا، کب پتا چلے گا؟ ارے بولو، جب آنکھیں آئیں، بولو دوست، جب آنکھیں نہیں، جب آنکھیں کھلے گی، جب آنکھیں بند رہی ہوں گی، جب تو آنکھیں کھلے گی، پھر یہ ڈیڑھ شانے کو پتا چلے گا کہ کتنا شانہ تھا، 100 شانہ تھا کہ 1.5 شانہ تھا کہ پاگل تھا. ایک ایک لمحہ اللہ کے گھر میں جو گزرتا ہے میرے یاروں، قسم خدا کی، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور جب ایک ایک لمحہ جو اللہ کے گھر میں گزرا ہے اس پر جب ثواب ملے گا، تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ انسان کہے گا اے اللہ تھوڑے سے لمحے اور دے دینا، دنیا کے تھوڑے سے لمحے اور دے دینا. تو اب ہنسی آتی ہے کہ گھنٹوں میں اور دنوں میں اور سالوں میں تو نے کچھ نہیں کرا، تو لمحے کیوں مانگ رہا ہے؟ ارے لیکن اس کو پتا چل جائے گا کہ اگر تھوڑے لمحے بھی پھر مل گئے اور وہ تھوڑے لمحوں کو بھی اگر میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر گزار دیا تو وہ تھوڑے لمحے بھی مجھے آخرت میں کامیاب کر سکتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ انسان اللہ سے تھوڑے لمحے مانگے گا. کیا مانگے گا؟ تھوڑے لمحے. لیکن پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں ریورس گیئر نہیں ہے، پنرجنم، ارے بولو نا، نہیں ہے. آیا آیا، گیا، ارے بولو گیا. اللہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے تجھے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لے. جوانی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے. مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے. طاقت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے. پاور دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے. صلاحیتیں دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے. قابلیتیں دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے. ابھی وقت ہے. جب یہ وقت ہاتھ سے چلا جائے گا اور جب یہ وقت چھین لیا جائے گا تو پھر یہ وقت دوبارہ کبھی کسی کو دیا نہیں ہے. یہ بولتے بولتے مجھے ایک بات یاد آئی. ایکچوئل میں مجھے بولتے بولتے یاد آتے رہتا. میں ایک جگہ میں رشتہ دار میں گیا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں کچھ تو بھی ہے پروگرام، چیلم ویلم تھا. تو میں ایک دم دھڑ کر کے اندر گھس گیا. تو کھاٹ پر بہت ساری چیزیں سجائی ہوئی تھی. کیا سجائی ہوئی تھی؟ سمجھ گئے اشارہ؟ سیب بھی رکھے تھے، دہی بھی رکھے تھے، لسی بھی رکھے تھی اور بہت ساری کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. وہ بھی کھاٹ پر. تو میں نے کہا دسترخوان پہ ہوتی تو بات سمجھ میں آتا. یہ رکھے کہاں ہے؟ ارے بولو نہیں، کھاٹ پر ملایا. قصہ سمجھ میں نہیں آیا. ابھی میں نے پوچھا خالے کے
दस्तरखान पे नहीं है, सब खान पर अकेले। तो बोले कैसा? खाला धीरे से बोलती, कैसा भांजे कि आज बरसी है तेरे खालू की। नहीं समझा क्या है? बरसी है और ये जितनी चीजें रखी हुई है, ऐसा अकीदा है कि ये चीजें खालू को बहुत पसंद की दे रही। और बोले ऐसा डायरेक्ट भी बोले, खुद ही लड़ते लड़ते खाला बोले ऐसा सुनी कि रूहानी आती। क्या आती? बोला खाला अगर वो जन्नत में है तो ये सड़े सेब खाने को नहीं सकते। अरे बोलो नहीं आएंगे। और अगर अल्लाह ना करे खालो कोई दूसरी जगह पर है तो वहां इतनी खतरनाक तड़ी चलती कि आने का मौका। और मेरे खालो खैर कहां से बातें मुझे याद आ जाती है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वक्त अभी मिला है। वक्त कब मिला है? हाँ, गया वक्त फिलहाल आता नहीं। और मेरे जवानों बड़ी तादाद में आज तुम यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। मैं तुमसे ये अपील कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते, खुद हदीस पाक में आता है, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ चीजें जो अल्लाह ने दी है उनका सवाल किया जाएगा हश्र के मैदान में, जब तक कि उनका जवाब न मिल जाए आगे कदम नहीं बढ़ेगी। तो वो जो कंपलसरी क्वेश्चंस है जो किए जाएंगे, कंपलसरी है, फर्ज है। प्यारे नबी ने कहा कि ये तो पूछा जाएगा। उनमें ये भी है कि बता जवानी दिया था कहां लगाया। फिर उसमें एक सवाल कंपलसरी ये भी है जो माल के ताल्लुक से है। और माल के ताल्लुक से दो सवाल है। कितने सवाल है? दो। पहला सवाल है कहां से आया। नहीं, माल के ताल्लुक से दो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कहां से आया। 2024 का तो नहीं तो पहला क्वेश्चन रहेगा कहां से लाया, और फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कहां लगाया। तो अल्लाह करे, मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, आमीन कहना। मेरे मौला आने के रास्ते भी हमको हलाल नसीब फरमा, और मेरे मौला जाने के रास्ते भी हमको हलाल नसीब फरमा, है ना। फिर ये बोलते बोलते एक चीज अल्लाह वाले से किसी ने सवाल किया कि हजरत मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे पहचानूं। देखो बहुत अजीब चीज याद आ गई। एक अल्लाह वाले से किसी ने सवाल किया कि हजरत मैं कैसे पहचानूं, क्योंकि मेरा कारोबार बहुत सारे हैं तो थोड़ा बहुत आ रहा, तो मैं कैसे पहचानूं कि हलाल आ रहा। तो अल्लाह वालों ने बोला एकदम शॉर्टली इतने से जुमले में जवाब दे दिया। अल्लाह वाले ने कहा कि अगर तुझे पहचानना है कि तेरे पास जो आ रहा है वो हलाल है, अगर तुझे ये पहचानना है तो अल्लाह वाले ने कहा कि तेरे माल के जाने से पहचान ले। क्या कहा? हाँ, यानी शॉर्टली ये कि अगर सही जगह जा रहा तो समझ लेना आया था सही जगह से। अरे बोलो आया था। अना बर्थडे में जा रहा तो समझ लेना कहां से आया था। अगर हल्दी में जा रहा तो समझ लेना कहां से आया था। अगर नाजायज खर्च में जाना तो समझ लेना कहां से आया था। अगर हलाल तरीके से आया है तो इंशाअल्लाह हलाल रास्तों ही में जाएगा। चलो आओ, अब मेरे पास कम वक्त है क्योंकि मुझे पता चला किसी ने मुझसे कहा है कि आखिरी में 5-7 मिनट जो है मौजूदा हालात को लेकर बाकायदा अब्दुल करीम सालार साहब कुछ अहम बातें कहेंगे, इसलिए मुफ्ती हारून की बात 7 मिनट पहले खत्म हो जाएगी। तो चलो आओ, अब मैं सब अहम बातें एकदम 2020 खेल लेता हूं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। देखें, मैंने कुरान की 2 आयतें आपके सामने पढ़ा, बड़ा अजीब पैगाम है उसमें। पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अक्सर मैं इस आयत में बोलता रहता, आयत
آیت الکرسی ہے، تقریباً سارے مسلمانوں کو یاد ہے، مگر کبھی اس کے جملوں پر ہم غور نہیں کرتے. ہم کو لگتا کہ یہ فاتحہ میں پڑھنے کی آیت ہے، ماں مر گئی تو قبر پہ پڑھنے کی آیت نہیں. قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن اصل کس کے لیے آیا؟ ارے بولو. اب دیکھیں کہ آیت الکرسی کی یہ آیت میں کتنے اسپشٹ صاف الفاظ میں اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندو سنو. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف اللہ کروا رہا ہے. ایک منٹ میں تو بھائی پتہ ہاں بیٹا میں شریف پڑھانا ہے، میری بات ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. تو اب اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے سنو. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو سنو، میں وہ ہوں کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق زور سے بولو کوئی نہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے میرے بندو گھبراؤ مت، میرے بندو پریشان مت ہو جاؤ. تم کو لگ رہا ہے کہ حالات بڑے برے چل رہے ہیں، لیکن اللہ بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میرے بندو سنو، میں غافل نہیں ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میرے بندو میں وہ ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، مجھے سارے حالات کی خبر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ فلسطین میں کیا چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق، شام، سیریا میں کیا چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے. غافل مت سمجھو. اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر زور سے بولو نہیں ہلتا. تو اتنے بڑے ملک کی حکومت خدا کی مرضی کے بغیر کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گی. بلکہ دوسری آیت کا ترجمہ بھی سمجھا کر بات کو سمیٹ لیتا ہوں. دوسری آیت میں نے پڑھا، کون سی؟ بڑی مشہور آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بڑے پیارے انداز میں اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دو. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہہ دو، یعنی کس سے کہہ دو؟ کاٹے فعل والوں سے، سب سے. کس سے؟ ارے بولو سب سے. اے محمد کہہ دو اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے، اللہ ہی ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتی دے دیتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، سب اس کے ہاتھ میں. بس ہمارا کام کیا ہے؟ محنتی کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ ارے بولو محنتی کرنا. اور دوسرا کام ہے باولے چالے. ارے بولو پہلا کام ہے ارے بولو محنتی کرنا، اور دوسرا کام ہے ارے بولو نا شرما رہے کیوں یار؟ باولے چالے نہیں. اب محنتیں ہم کو کرنا ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نبی نے یہ فرمایا کہ تم نے کوئی، دیکھو یہ حدیث بار بار سنتے ہم، لیکن کہتے ہیں نا کہ حالات جو بھی ہے قیامت تک اب کوئی نیا قرآن نہیں آنے والا. یہی قرآن ہے جو قیامت تک گائیڈ لائن دے گا، یہی قرآن ہے جو رہبری کرے گا. اور آخری نبی محمد مصطفیٰ، زور سے کہو کوئی نبی آنے والا نہیں. حالانکہ جھوٹے آ رہے اور سب کا گیم دھیرے دھیرے، ارے بولو نا اس سے پہلے بھی بہت آئے اور سب کا گیم، ارے بولو مگر ابھی بھی جھوٹے. ابھی دلی میں بیٹھے ہیں اور ابھی اپنے یہاں اورنگ آباد کے پاس بھی معلوم بیٹھے ہیں. کبھی آؤں گا تو ان کے بارے میں بولوں گا.
کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا مدعا ہے امت کو سمجھانے کا، کیونکہ کئی پڑھے لکھے لوگ جھوٹے نبی کے چکر میں بھی پڑھے لکھے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ محنت کرنا ہمارا کام. اب نبی نے کیا کہا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ہمارے پیارے پیارے لاڈلے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص برائی کو ہوتا دیکھے، گندگی کو ہوتا دیکھے، ظلم کو ہوتا دیکھے، اتیاچار کو ہوتا دیکھے، ناانصافی کو ہوتا دیکھے، تو ہمارے نبی نے کہا فليغيره بيده. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا اسٹیپ نبی نے فرمایا فبلسانی. زبان سے روکے، جیسے میں چلا رہا ہوں، اور دونوں بھی شکتی نہیں ہے. ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی روکنے کا پاور نہیں ہے، صرف بات میں کوکڑ کرنے کا ہے. نہیں سمجھا؟ تو پھر تیسرا اسٹیپ نبی نے فرمایا فبقلبی، کہ دل سے برائی کو برا سمجھے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ جو ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا. یہ تین اسٹیپ نبی نے ظلم کو روکنے کے بتائے ہیں. لیکن میں پہلے اسٹیپ پر آ جاتا ہوں، ہے نا. مسلمانوں کے ہاتھ کا پاور لے گیا؟ ارے بولو نہیں گیا. اگر سب کا وہی ایک بالش گھس گیا تو کیسی ہستی نہ چڑھتی؟ ارے بولو نا. ہاتھ کا پاور گیا نہیں، لیکن وہ ہاتھ اپنوں کو استعمال کرنے چاہیے. وہ ہاتھ اپنوں کو استعمال ارے بولو کرنا ہی نہیں. اور نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہاتھ اگر غلط استعمال ہوگا، یہ طاقت، یہ پاور اگر غلط استعمال ہوگا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. اب میں موجودہ حالات کو لے کر پورے بھارت بھر میں جا رہا ہوں تو میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ نبی نے کہا کہ ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو. تو میں مسلمانوں سے کہہ رہا کہ بھیا ابھی تو تم کو ہاتھ استعمال ہی نہیں کرنا ہے، صرف انگلیاں استعمال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کیا استعمال کرنا ہے؟ صرف کیا کرنا ہے؟ انگلی کرنا ہے. اس کو بولتے میں شاید اس سے پہلے میں نے بولا تھا یا عیدگاہ میں بولا تھا، مجھے یاد نہیں یہاں بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، لیکن میں نے ایسا کہہ دیا تھا جو میری ویڈیو وائرل ہو گئی. میں نے کہا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کو کیسے انگلیاں کرتے ہیں، تو وہ شوق 13 تاریخ کو پورا کرنا اور ظالموں کے خلاف اپنی انگلی کا صحیح ارے بولو استعمال کرنا. اس ملک کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے. اس ملک کا ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی کو لا سکتے ہیں اپنے صحیح ووٹ کا استعمال کر کے. آپ کو ادھیکار دیا گیا ہے. اب یہاں پر اپنوں کو خطرے نہیں پھینکنا ہے، لکڑیا نہیں چلانا ہے. ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس ملک کے سنویدھان نے ایک طریقہ دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2024 میں اگر ظالم پھر آ جاتے ہیں تو بعد میں تم کو یہ حق بھی استعمال کرنے کا موقع ارے بولو ایک دم ہو سکتا ہے کہ ختم کر دیا جائے. کیوں؟ اچھا ظالم جب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا پلان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ڈھکے چھپے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو اللہ کے دربار میں ہم مجرم ہیں. اور آج میں نہیں، جو میرے باپ ہیں بڑے بڑے علماء جو ہندوستان کے ہم جیسے لاکھوں علماء کے باپ ہیں، آج وہ تمام علماء مسلمانوں کو چیخ چیخ کر سمجھا رہے ہیں کہ 13 تاریخ کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا. جس کے علاقے میں جس تاریخ کو ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا. اگر تم گھر کو بیٹھے رہے اور تم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ظالم پھر آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے دربار میں شکایت مت کرنا کہ اللہ ظالم آ گئے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اللہ کہے گا موقع دیا تھا نا، مگر تو نکلا. ارے بولو تو نکلا نہیں تھا نا، تو 5 بجے تک کے انتظار کر رہا تھا نا، نہیں رہا ہے نا. اور دیکھو کوئی آ کے بول رہا تھا نا آ رہے نا، کیا ہو رہے آ رہے، آنے والے نہیں ہیں. ہاں مکار یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں جا کر مکار کیا کرتے ہیں کہ 100 گھر ہیں
तो 100 में से 5-6 को थोड़ा सा दे देंगे, फिर 5-6 को मिल गया कि पूरे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले में क्या बात चलेगी, आए। फिर भाई 5 बजे तक के निकलेगा नहीं, 5 बजे के बाद तो फिर अपना दिमाग खराब हो जाता ना, तो कोई भी आए ना कोई भी आए, मेरे बाप का क्या जा रहा, अरे जा रहा तेरे बाप का, मेरे बाप का क्या जा रहा, नहीं जा रहा। अगर तालीम बैठते हैं तो फिर तुम्हारी शरीयत का मसला आएगा, क्यों, तुम्हारी जमहूरियत का मसला आएगा, नफरतें फैल जाएगी। आपको याद होगा कि जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने 2014 से मुल्क में नफरतों को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू कर दी थी। और उस जमाने में 2014 के जमाने में करोड़ों रुपये अरशद मदनी जगह जगह जाकर नफरतों को खत्म करने की मुहिम चलाते थे, क्योंकि हमारे बड़ों को उसी वक्त समझ गया था कि अब हवाओं में जहर फैलेगा। समझ आया? और आप देखो अभी कितना फैल रहा कि जिस कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी की भी इज्जत होती है, इस शख्स ने उस कुर्सी की भी इज्जत को पानी में मिला दिया, मलियामेंट कर दिया और डायरेक्ट एकदम नफरतों वाली बातों पर आ गए। तो सारी बात है कि हम ईमान वाले हैं। अब अपनी बात को खत्म करते हुए अहम बात कह रहा हूं, हम ईमान वाले हैं। हमारे नबी ने कहा है, हमारे नबी के अल्फाज, ये हदीस सुन लो, हमारे नबी के अल्फाज कि मोमिन बड़ा होशियार होता है। हमारे नबी हमारी होशियारी की तारीफ कर रहे हैं। क्या कहा नबी ने? मोमिन बड़ा होशियार होता है, बड़ा दाना होता है, बड़ा बीना होता है। एक बिल से, और अगला जुमला नबी क्या करें कि मोमिन बड़ा होशियार होता है, एक बिल से 2 बार डसा, अरे बोलो, नहीं जाता। समझ गए जा? तो अब हमको पागल नहीं बनना है। हमको जितना देखना था हमने देख लिया, जितना आजमाना था हमने आजमा लिया। बिल्कुल, आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम तंजीमी, तमाम तहरीकें, अल्लाह का शुक्र है कि मैदान में उतरकर अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र कर रही है। क्यों? रमजान में हमारे बड़ों का बयान आ गया, दारुल उलूम देवबंद से मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नवानी का रमजान के बीच में आया। हालांकि उस वक्त माहौल भी बना नहीं था, मगर हमारे बड़ों ने उस वक्त से बातें शुरू कर दी थी। मुफ्ती अबुल कासिम नवानी, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नवानी, सारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, एमडीएफ और ऐसे ही एमपीजे, और मैं तमाम लोगों को देख रहा हूं, मुझे खुशी हो रही। और आज मैं खुद अभी आया हूं तो मैं अपने चैनल पर खबर लगाकर आया हूं कि सुन्नी रजा एकेडमी मुंबई हर तरफ से, चाहे वो किसी मसलक का हो, किसी जमात का हो, सारे उलमा अगर ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात, अरे बोलो, है। और सारे उलमा हमने को कल एक ने पकड़ के बोला, मुफ्ती साहब तुम्हारे आंग में बहुत आयल दिख रहा हो। मतलब सबके आंग में आ गए हमारे उलमा के आंग में। और याद रख, उलमा के आंग में उस वक्त भी आया था तो अंग्रेजों को बुलाकर, अरे बोलो, दम लिए गए। और अंग्रेजों को डर किससे था? अरे बोलो, उलमा से था। इसलिए बहादुर अंग्रेज ने लंदन से ऑर्डर नहीं दिया था कि जितने उलमा दिख रहे हैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। तब इधर से छोटों ने लिखे कि समझ में नहीं आ रहा मुफ्ती कौन है, आलिम कौन है। तो उधर से जवाब आया, डिग्रियां तो चेक नहीं कर सकते, कौन कौन है पता नहीं चल रहा। तो बोले दाढ़ी टोपी वाला दिखा। तो उस वक्त भी अंग्रेजों को डर किससे था? गोरे अंग्रेजों को डर किससे था? अरे बोलो ना यार, उलमा से। और आज भी काले अंग्रेजों को डर किससे है? उलमा से। तो उलमा के आंग में तो आ गए है, बस उलमा कोशिश कर रहे कि हाल तुम्हारे आंग में भी, अरे बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आखिरी बात, ये डर कर भी नहीं करना है हमको। हम डरते हैं सिर्फ किससे? पूरा मजमा बोलो, हम डरते हैं सिर्फ किससे? अल्लाह से। अल्लाह से ये डर कर भी नहीं हमको करना है। ये हिकमत है, ये अक्लमंदी है, ये दानाई है, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। इसका सही इस्तेमाल आपको और हमको, अरे बोलो, करना है। और जहां तक के जुल्म की बात है तो ऐसा कोई मसला भी नहीं। हमारा काम है मेहनत करना, नतीजा किसके हाथ में? अल्लाह के। अच्छा, हमने खूब मेहनत कर लिए तो फिर हमको अफसोस नहीं होगा।
ہمیں ایسا دل خوش ہوگا کہ میرے مولا میری طاقت سے زیادہ میں نے کام کیا، باقی تیری مرضی، اور حالات کا بدلنا تیرے ہاتھ میں، یہاں تک کہ دلوں کا پھیرنا بھی ہے نا۔ وہ دعا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے مولا، ہم محنت کریں گے، باقی تیرے ہاتھ میں۔ اور پھر تو کس کو کبھی بھی پھیر سکتا میرے مولا؟ ہم کو یقین ہے، ہم ڈرے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم سہلے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ کہ ارے آپ کو اتنے خطرناک ہے، جس سے ڈرنا اس سے نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے، ارے بولا ہے۔ تو یہ ایسے چنٹو پلٹو سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بس حکمت سے کام لے، دانائی سے کام لے، عقل مندی سے کام لے، اور اس دن اس اوٹ ڈالنے کو اپنا فرض سمجھے۔ اور ہر آدمی اگر اپنے اپنے گھر کے اوٹوں پر دھیان رکھ لے گا، اور اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنے گھر کی بزرگ عورتوں اور بوڑھوں کو پہنچانے کا کام کرے گا، تو انشاءاللہ زیادہ تکلیف ارے بولو نہیں آئے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا اہم باتیں ہیں جو بھی ہمارے بڑے کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی اہم باتیں رکھ دیں۔ میں نے اسی لیے پہلے جیسے میں نے